وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے خوشگوار ازدواجی زندگی کے راز۔ میاں بیوی کی زندگی خوشگوار اور پرسکون کیسے ہو، باہمی اختلافات اور الجھنوں سے ان کی زندگیاں پاک صاف کیسے رہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ یہ پیار و محبت، ہمدردی و غمخواری، سکون و قرار حاصل کرنے کا رشتہ ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں پیار و محبت کا یہ رشتہ نفرت و تشدد کی آگ میں جل رہا ہے۔ بڑی دھوم دھام سے شادیاں ہوتی ہیں، مہینے دو مہینے نہیں گزرتے اختلافات کی نظر ہو جاتی ہے، الجھنیں شروع ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر پیار و محبت کا یہ رشتہ سماج اور معاشرے میں اس قدر الجھنوں کا شکار کیوں ہے؟ آج مسلمانوں کی گھریلو زندگی اس قدر کربناک کیوں ہے؟ ہم اپنی ازدواجی اور گھریلو زندگی کو خوشگوار کیسے بنائیں؟ اس تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز، ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے عام طور پر جو سماج اور معاشرے میں ہم سے بنیادی غلطی ہوتی ہے وہ نکاح کے وقت غلطی ہوتی ہے۔ نکاح کے وقت نوجوان اپنی شادی کے وقت، ماں باپ اپنے بچوں کی شادیوں کے وقت دین اور اخلاق کو نظر انداز کر دیتے اور مال و دولت، حسن و جمال، حسب و نسب کو ترجیح دے کر شادی کرتے۔ دین اور اخلاق کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے میاں بیوی کی زندگیوں میں جو چین و سکون ہونا چاہیے وہ مفقود نظر آتا ہے، اور بہت جلد زندگی اضطراب و بے چینی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ہم اس موقع پر بھلا دیتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها، فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ عام طور پر سماج اور معاشرے میں لوگ چار چیزوں کو دیکھ کر شادیاں کرتے ہیں: مال و دولت، حسن و جمال، حسب و نسب اور دینداری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاظفر بذات الدین، اگر تم اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہو، اپنے نکاح کو کامیاب بنانا چاہتے ہو، تو دین کو ترجیح دو، دین اور اخلاق کو معیار بنا کر کے نکاح کرو، تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ تم سکون اور اطمینان کی زندگی گزارو گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم لڑکے والوں سے ہے۔ لڑکی والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی؟ اذا خطب الیکم من ترضون
دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. کہا کہ اگر تمہارے پاس لڑکی والوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اگر تمہارے پاس کسی دیندار اور صاحب اخلاق لڑکے کا رشتہ آتا ہے تو تم اس کے دین اور اخلاق کو دیکھ کر اس سے شادی کر دو. الا تفعلوہ، دیندار اور اخلاق والے لڑکے کے اگر رشتے کو تم نے ٹھکرایا، اگر ایسا نہیں کرو گے، دین اور اخلاق کو معیار نہیں بناؤ گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، زمین میں فتنے اور فساد ہوں گے. گھریلو اختلافات سے تمہاری زندگیاں محفوظ نہیں رہ سکتی. فتنہ اور فساد یقینی ہے. اگر تم نے دین اور اخلاق کو نظر انداز کر کے شادی کی، فتنہ اور فساد یقینی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. اس لیے یہ بنیادی سبب ہے ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کا. جن لوگوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کیا، دین اور اخلاق کو معیار بنایا، آج ازدواجی زندگی ان کی خوشگوار ہے، سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. اس دنیا کے اندر فائدہ اٹھانے کے بہت سارے سامان ہیں. اس دنیا کا سب سے بہترین متاع، سب سے بہترین سامان نیک عورت ہے. جسے نیک عورت حاصل ہو جائے، نیک بیوی مل جائے، تو سمجھیے کہ اس کی زندگی کامیاب ہے، خوشگوار ہے، پرسکون ہے. دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من رزقہ اللہ امرأة صالحہ فقد اعانہ علی شطر دینہ فلیتق اللہ فی الشطر الباقی. جس شخص کو اللہ تعالی نیک عورت عطا کرے، نیک بیوی سے اللہ اس کو نوازے، تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے آدھے دین میں اس کی مدد کر دی. اس کو چاہیے کہ اب بقیہ آدھے دین میں اللہ سے ڈرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من السعادہ، 4 چیزیں انسان کی سعادت اور خوشبختی کی دلیل ہے. اگر کسی انسان کو 4 چیزیں حاصل ہیں تو دنیوی اعتبار سے وہ بڑا سعادت مند اور خوش نصیب انسان کہلائے گا. المرأة الصالحہ والمسکن الواسع والجار الصالح والمرکب الہنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نیک بیوی، آرام دہ کشادہ گھر، نیک پڑوسی، آرام دہ سواری، یہ 4 چیزیں اگر کسی انسان کو حاصل ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ خوش نصیب انسان ہے. دنیوی اعتبار سے وہ خوشگوار اور پرسکون زندگی گزار سکتا ہے. اس لیے ہمیں اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے. بنیادی طور پر یہ غلطی کر کے ایک انسان زندگی بھر الجھنوں کا شکار رہتا ہے. طرح طرح کے مسائل اس کی زندگیوں میں لگے رہتے. اس لیے خوشگوار زندگی پانے کے لیے، گھریلو زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، میاں بیوی کے آپسی اختلافات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے مال و دولت کی حرص و لالچ اپنے دل میں پیدا نہ کرے، کسی خاندان اور کسی بڑے انسان کی بڑائی کو نہ دیکھیں، حسن و جمال پر فریفتہ نہ ہو، بلکہ دین اور اخلاق کو ترجیح دے کر، دین اور اخلاق کو معیار بنا کر نوجوان اپنا نکاح کریں اور ہمارے ماں باپ اپنے بچوں کی شادیاں کریں. اس سے زندگیوں میں خوشگوار فضا قائم ہوگی، ان کی زندگیوں میں حقیقی سکون حاصل ہوگا. دوسری چیز یاد رکھیں، میاں بیوی کی زندگی گاڑی کے 2 پہیے کی طرح ہے. ہماری شریعت نے 2
دونوں کے الگ الگ حقوق اور ذمہ داریاں متعین کیے. اگر دونوں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی انجام دیں، ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں، زندگی کا یہ سفر بحسن و خوبی جاری رہے گا، الجھنوں سے محفوظ رہے گا. لیکن اگر کسی ایک نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کی، کسی ایک نے اپنے حق کو ادا نہیں کیا، یاد رکھیں زندگی کی یہ گاڑی ٹھہر جائے گی، اختلافات کا شکار ہو جائے گی، الجھنوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ نہیں رہ سکتے. دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنی ذمہ داری کو ادا کریں، ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں، تب جا کر کے آپسی زندگی خوشگوار طریقے سے گزرے گی. آپ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کو بھی ویسے ہی حق حاصل ہے جیسے ان پر مردوں کے حق ہیں. دونوں کو شریعت نے حق عطا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم، سب سے کامل ترین مومن اور مسلمان وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہو، اور تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو نمونہ پیش کیا، خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اے لوگوں تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں کے حق میں بہتر، اور اے لوگوں میں اپنے بیوی بچوں کے حق میں بہتر ہوں. آج آپ کو ایسے نوجوان مل جائیں گے جو بظاہر مسجدوں کی حد تک بڑے اچھے نظر آتے ہیں، نمازوں کے بڑے پابند ہوتے ہیں، لیکن ان کی گھریلو زندگی کامیاب نہیں ہے. وہ اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے سے عاجز ہے اور اپنی گھریلو زندگیوں میں طرح طرح کے مسائل میں الجھے ہوئے. بظاہر وہ ایک دیندار انسان نظر آتے ہیں، بظاہر ان کے نشاطات اور ان کی سرگرمیوں کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑا متقی اور پرہیزگار انسان، لیکن ان کا اخلاق ان کے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا نہیں، ان کا سلوک، ان کا برتاؤ ان کے بیوی بچوں کے ساتھ بہتر نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے حق میں بہتر ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا اور کہا کہ ایک خاتون کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے اوپر اس کے شوہر کا بہت بڑا حق ہے. اگر غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کریں، لیکن اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے سجدہ جائز نہیں. اتنا بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا تؤدی المرأة حق ربها حتى تؤدی حق زوجها، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، کوئی عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے. کوئی خاتون یہ سوچے کہ میں اپنی نمازوں سے، اپنے روزوں سے، اپنی عبادتوں سے اپنے رب کو راضی کر لوں گی، رب العالمین کا حق ادا کر لوں گی، اگر اس کا اخلاق اس کے شوہر کے ساتھ اچھا نہیں، اس کا معاملہ اس کے شوہر کے ساتھ بہتر نہیں، وہ رب العالمین کا حق ادا نہیں کر سکتی. ایک خاتون محدث زمانہ امام البانی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئی. اس نے کہا کیا بات ہے، شادی سے پہلے میں نماز روزے کی بڑی پابند تھی اور اپنے دل میں عبادت کی لذت محسوس کرتی تھی، لیکن شادی کے بعد نہ وہ مجھ سے پابندی رہی اور نہ میں اپنی عبادت کے اندر وہ لذت پاتی ہوں. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس خاتون سے کہا تمہارا تمہارے شوہر کے ساتھ کیسا معاملہ ہے؟
کیا تم اپنے شوہر کے حقوق ادا کرتی ہو؟ اس خاتون نے اعتراض کرتے ہوئے کہا میں آپ سے اپنی عبادت کی لذت کے بارے میں سوال کر رہی ہوں اور آپ مجھ سے میرے شوہر کے حقوق کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، کیا بات ہے؟ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پیش کی، کہا وَلَا تَجِدُ امْرَأَةٌ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى تُؤَدِّي حَقَّ زَوْجِهَا، کوئی عورت اس وقت تک ایمان اور عبادت کی لذت نہیں پا سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ ایمان کی لذت، عبادت کی لذت اگر حاصل کرنا چاہتی ہے کوئی عورت تو اس کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا حق ادا کرے۔ اپنے شوہر کو ناراض رکھ کر کے، اپنے شوہر پر ظلم کر کے، اپنے شوہر کو پریشان کر کے نماز روزے میں کے ذریعے اگر وہ عبادت کی لذت تلاش کرنا چاہتی ہے، اسے عبادت کی لذت ہرگز نہیں ملے گی۔ حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، کسی کام سے جب وہ فارغ ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہارے شوہر ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا کہ تمہارے شوہر کے ساتھ کیسا معاملہ ہے؟ کہا کہ میں اپنے شوہر کی ہر ممکن خدمت کرتی ہوں، اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا فانظری این انت منہ فانما هو جنتک ونارک، کہا کہ اچھی طرح سے غور کر لو تمہارے شوہر کے ساتھ کیسا معاملہ، اس لیے کہ یاد رکھو تمہارا شوہر تمہارے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی۔ ایک عورت اپنے شوہر کی خدمت کر کے، اس کے حقوق کو ادا کر کے وہ جنت کما سکتی ہے، اور اپنے شوہر کو ناراض کر کے وہ جہنمی بھی بن سکتی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، خواتین اسلام، میاں بیوی دونوں کے حقوق ہیں، دونوں کی ذمہ داری۔ شوہر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے، بیوی اگر اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتی ہے، زندگی کا یہ سفر خوشگوار طریقے سے نہیں گزر سکتا ہے، الجھنیں پیدا ہوں۔ ضروری ہے کہ دونوں اپنی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی انجام دیں اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور تیسری بہت بڑی چیز ہے، ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے تیسری بات بڑی اہم۔ ظاہر ہے کہ ہم انسان ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت، انسان ہونے کے ناطے دونوں سے غلطی کا امکان ہے، دونوں سے غلطی ہو سکتی۔ ہم معافی کا مزاج بنائیں، برداشت کریں، شوہر بیوی کو برداشت کرے، بیوی شوہر کو برداشت کرنے کا مزاج بنائے، دونوں سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ایک دوسرے کو معاف کر کے لے اس زندگی کے سفر کو طے کرنے کی کوشش کریں۔ غلطی ہونا ضروری، کوئی ایسی فیملی آپ کو نہیں ملے گی جن سے کبھی غلطیاں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال دی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا انی لعالم اذا کنت عنی راضیہ واذا کنت علی غضبی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے عائشہ، میں اچھی طرح جان جاتا ہوں جب تم مجھ سے راضی رہتی ہو اور جب مجھ سے ناراض ہو جاتی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ناراضگی اور ان کے غصے کو برداشت کرتے تھے۔ انسان کہا کہ میں جان جاتا ہوں جب تم مجھ سے راضی رہتی ہو اور جب مجھ سے ناراض ہو جاتی ہو۔ کہا کہ کیسے جانتے؟ کہا کہ جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو اور تمہیں قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو کہتی ہو لا ورب محمد، میرا نام لے کر کے کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب کبھی تم مجھ سے غصے میں رہتی ہو، ناراض رہتی ہو، تو تم قسم کھا کر کہتی ہو لا ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، میرا نام لینا بھی تمہیں گوارا نہیں۔ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول بات صحیح ہے، ما احجر الا اسمک، جب میں غصے میں ہوتی ہوں تو میں آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں اور ابراہیم کے رب کی قسم کہتی ہوں۔ آپ غور فرمائیں،
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے اپنی بیویوں کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر. صحیح مسلم کی حدیث ہے. کہا کہ کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت کو ناپسند نہ کرے, اس پر جھوٹے الزامات نہ لگائے, اس کو بلا وجہ پریشان نہ کرے. اس کے اندر اگر کچھ خامیاں ہیں, کچھ کوتاہیاں ہیں, کچھ کمیاں ہیں, تو اس کے اندر بہت ساری خوبیاں بھی ہیں. اگر تمہیں کوئی خامی اور کوتاہی نظر آ رہی ہے تو دوسری جانب اس کے اندر بہت ساری خوبیاں بھی. اس کی خوبیوں کو دیکھ کر کے اس کے ساتھ زندگی گزارو. یہ تمہارے مرد ہونے کی دلیل ہے. کہا ایک مرد کو اپنے دل میں یہ بات بٹھا لینا چاہیے کہ اس کی بیوی کبھی بھی 100% اس کے مزاج کے موافق نہیں ہو سکتی. کوئی بھی عورت ہم یہ چاہیں کہ ہماری بیوی 100% میرے مزاج کے مطابق رہے, جیسے میں چاہتا ہوں ویسی ہی رہے, نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے. صحیح بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلى إذا ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا النساء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو, عورت کی پیدائش پسلی ہڈی سے ہوئی ہے, اور ہڈیوں میں سب سے ٹیڑھی ہڈی اوپر کی ہڈی ہے. کہا کہ عورت کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے ٹیڑھاپن رکھ دیا, اس کی فطرت میں کچی ہے, انحراف ہے, ٹیڑھاپن. اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی. اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس کی خامیوں کو نظر انداز کر کے اس کی خوبیوں کو اجاگر کر کے تم اس کے ساتھ زندگی کا یہ سفر خوشگوار بناؤ. یہ مرد کی ذمہ داری کہ ہم عورت کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو نظر انداز کریں. ایک دوسرے میاں بیوی ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے معافی کا مزاج بنائیں. ترمذی کی حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص ہے, اپنے خادم اور نوکر کے بارے میں سوال کر رہا ہے, کم اعفو عن الخادم, اے اللہ کے رسول میرا خادم اگر غلطی کرتا ہے تو اپنے خادم کی غلطیوں کو میں کتنی بار معاف کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوال کے جواب میں خاموش رہے. دوبارہ اس نے سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل یوم 70 مرہ, کل یوم 70 مرہ, خادم اگر ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کرتا ہے تو 70 مرتبہ معاف کرو. یہ کس کے لیے؟ ایک خادم اور نوکر کے لیے. ہماری بیوی ہماری نوکرانی نہیں ہے, وہ ہماری زندگی کی ساتھی ہے. اسے رفیق حیات کہا جاتا ہے, اسے شریک حیات کہا جاتا ہے, وہ ہماری زندگی کا سکون ہے. ایک خادم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی غلطیوں کو 70 مرتبہ معاف کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں. زندگی گزر جاتی ہے, ہم اپنی بیوی کی 70 غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کرنے کی تعلیم ایک نوکر کے لیے, زندگی بھر میں ہم 70 بار معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. کہاں سے ہماری زندگیاں الجھنوں سے محفوظ رہیں گی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. میاں بیوی معافی کا مزاج بنائیں, ایک دوسرے کو برداشت کریں. کوئی بھی ہر اعتبار سے غلطیوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا ہے. اور ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے, اور وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں. خاص طور پر ازدواجی زندگی میں ماں باپ اپنے بچوں کا غلط سپورٹ نہ کریں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے میاں بیوی اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن ماں باپ کی غلط تربیت اور ماں باپ کا غلط سپورٹ ازدواجی زندگیوں کو الجھنوں میں تبدیل کر دیتا ہے. طلاق اور خلا کے مسائل کا سبب ماں باپ کا غلط سپورٹ بن جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے, دیکھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود نہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. پوچھا این ابن عمک,
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیٹی، آپ کی لخت جگر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حد درجہ پیار و محبت کرتے تھے، اور کہتے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ایک حصہ ہے، میرے جسم کا ایک حصہ ہے، جو چیز فاطمہ کو تکلیف دے گی وہ چیز مجھے تکلیف دے گی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج مجھ سے اور میرے شوہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ بحث و مباحثہ، کچھ تکرار ہو گئی ہے، اور وہ مجھ سے ناراض ہو کر گھر سے نکل گئے ہیں، اور گھر میں خیلولہ بھی نہیں کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی یہ بات سن کر غصے میں نہیں آئے، کیسے میری بیٹی سے بحث کیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ تلاش کرو دیکھو علی کہاں ہے۔ وہ آدمی آ کر کے خبر دیا کہ علی رضی اللہ عنہ مسجد میں آرام کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں جاتے، مسجد میں پہنچے، دیکھا کہ علی رضی اللہ عنہ مسجد میں چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے، چادر ان کے جسم سے ہٹ گئی ہے، اور زمین کی دھول، گرد و غبار اور مٹی ان کے جسم میں لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے علی رضی اللہ عنہ کے جسم میں لگی ہوئی مٹی کو صاف کرتے اور کہتے قم ابا تراب، قم ابا تراب، اے ابو تراب، اے مٹی کے باپ، اٹھو چلو گھر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم سے مٹی جھاڑ کر اپنے ساتھ علی رضی اللہ عنہ کو گھر بلا لے گئے۔ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میاں بیوی میں اختلافات ہوں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ پہلے کا زمانہ تھا، بیٹی اگر شوہر کی کوئی شکایت کرتی تھی، ماں باپ نصیحت کرتے تھے، شوہر کے مقام کو بیان کرتے تھے، شوہر کی عظمت کو سمجھاتے تھے۔ آج کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر بیٹی اپنے شوہر یا اپنے سسرال کی کوئی ایک شکایت کر دے، ماں باپ سننے کے لیے تیار نہیں، فوراً مسائل پیدا کرتے۔ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، گھریلو کام کاج تنے تنہا، چکی پیس کر کے ان کے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خادم آئے، غلام آئے، درخواست لے کر کے آئی، اے اللہ کے رسول گھریلو کام کے لیے آپ میرے لیے خادم کا انتظام کر دیں۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹی کے گھریلو کاموں کو آسان کرنے کے لیے آپ نے خادم کا انتظام نہیں کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹی داماد کے گھر چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اذا اخذتما مضاجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم۔ کہا کہ جب رات میں سونے کے لیے بستر پر جانے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر کے سو۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِم، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر۔ ایک خادم، ایک نوکر تمہارے گھریلو کام کر کے جو تمہیں آسانی دے گا، اس سے زیادہ آسانی ان تسبیحات کو پڑھ کر کے سونے میں اللہ تعالیٰ تمہاری زندگیوں میں عطا کرے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما ترکتہ منذ سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نصیحت کی، اس دن کے بعد سے پوری زندگی کبھی بھی میں رات میں یہ تسبیحات پڑھنا کبھی نہیں چھوڑا۔ ان سے پوچھا گیا ولا لیلۃ صفین، کیا صفین کی رات میں جب آپ جنگ میں تھے اس وقت بھی آپ یہ تسبیحات پڑھنا نہیں چھوڑے تھے؟ کہا ولا لیلۃ صفین، ہاں صفین کی رات میں بھی میں یہ تسبیحات پڑھنا نہیں چھوڑا۔ ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں اور غلط سپورٹ نہ دیں۔ ایک آخری بات، میاں بیوی کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو، اپنی ازدواجی گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعاؤں کا سہارا لیں۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی ہے، اس دعا کو ہم پڑھتے رہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ بسا اوقات ایک انسان کاروبار ہے، ملازمت ہے، آفس ہے، دوست و احباب ہیں، لیکن باہر کی زندگی میں اسے چین و سکون حاصل نہیں ہوتا جب تک گھر میں اس کے بیوی بچوں کے پاس اسے سکون نہ ہو۔
باہر کی زندگی میں اسے سکون نہیں مل سکتا. اس لیے بیوی بچوں کی طرف سے سکون پانے کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، اے ہمارے رب تو ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم شادی کے وقت سب سے پہلے دین اور اخلاق کو معیار بنائیں اور یہ بنیادی غلطی نہ کریں، دین اور اخلاق کو کبھی نظر انداز کر کے شادی نہ کریں. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ماں باپ، دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں. اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے معاف کر کے برداشت کر کے زندگی کی اس سفر کو طے کرنے کی کوشش کریں. اور ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کریں اور ان کا غلط سپورٹ نہ کریں اور اللہ رب العالمین سے زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادت اور بھلائی نصیب فرمائے، ہر قسم کے فتنوں سے، بلاؤں سے، الجھنوں سے ہماری زندگیوں کو محفوظ رکھے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں ادائی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما. اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما، مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما. اے اللہ جب تو ہمیں وفات دے تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیر.